بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دہلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے سامنے تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو خواب میں دیکھا تھا کہ مسجد جنت میں موجود ہے۔ اسی مسجد کی طرح کی اس نے زمین پر ایک مسجد تیار کروائی، جسے ہم بادشاہی مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد بڑی عالی شان اور وسیع و عریض ہے۔ اس کے چاروں کونوں میں بہت اونچے اونچے منار ہیں، تو مناروں کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں۔ سیڑھیوں سے مناروں کے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کے درمیان میں ایک بہت بڑا حوض ہے۔ مسجد کے باہر سیڑھیوں کے پاس ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے۔ یہ مسجد کے اندرونی مناظر ہیں۔ مسجد کو سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ریڈ کی جو لال سنگ مرمر ہے تو اس کے پتھر یوز کیے گئے ہیں، اور وائٹ کلر کے پتھروں سے اس میں مینہ کاری کی گئی ہے۔ تو اس میں جو ڈیزائن پھولوں کے بنائے گئے ہیں، مینہ کاری جو کی گئی ہے وہ وائٹ کلر کے پتھروں سے کی گئی ہے۔ تو یہ اندرونی مناظر ہیں۔ ابھی اس میں اس کو ریپیئر کرنے کا کام جاری ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھت پر بھی مینہ کاری ہوئی ہے، تو دیواروں پر بھی بہت مینہ کاری ہوئی ہے۔ یہ بہت خوبصورت اس کو بنایا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کو یہ ریپیئر کریں گے، دوبارہ تیاری کریں گے، تو یہ خوبصورت ہوتی جائے گی۔ یہ اس کی جو باؤنڈری وال ہے، یہ دیواریں ہیں، تو ان دیواروں کے اندر جو ہے اس کی ڈیوڑی یا برآمدہ اسے کہہ لیں، یہ موجود ہے۔ یہاں پر وضو کرنے کی جگہ بھی ہے، اور یہاں سے آپ باہر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے شاہی قلعہ ہے۔ شاہی قلعے کا جو دروازہ ہے، جو مسجد کے سامنے کھلتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ مسجد کا دروازہ ہے یہاں پر۔ تو مسجد کو کافی اونچا بنایا گیا ہے، تو مسجد کافی اونچی ہے زمین سے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ تو ابھی ہم علامہ اقبال سرکار کے مزار شریف پر بھی حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا مزار یہاں سے کھڑکی میں سے نظر آتا ہے واضح۔
تو یہ بھی ریڈ پتھروں سے بنایا گیا ہے، زمین پر وائٹ کلر کے سنگ مرمر لگے ہوئے اندر۔ تو ابھی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور سرکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ جی ہم آ گئے حضرت محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے۔ یہ یہاں پہ سیکورٹی گارڈز ہیں موجود ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر چینج ہو جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں۔ یہ جی سرکار کا قبر مبارک جو ہے، روضہ مبارک جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جی دربار شریف ہے حضرت میاں میر سرکار کا، لاہور میں دھرم پورہ کے قریب۔ دھرم پورہ سے آپ پیدل یہاں پہ آ سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے اتنا قریب ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے، اس کے 2 گیٹ ہیں، تو اس گیٹ سے ہم اندر آ چکے ہیں۔ تو یہ سامنے سرکار کا روضہ اقدس ہے، ابھی اندر جائیں گے اور سلام پیش کریں گے سرکار کو۔ تو اس سائڈ پر جو ہے یہ درخت کے پیچھے مسجد ہے۔ اولیاء کرام کے دنیا سے جانے کے بعد تو ان کی قبر جو ہے وہ آباد رہتی ہے، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جس کی قبر زندہ ہے بے شک وہ زندہ ہے۔ تو بابائی سرکار حضرت ابو انیس محمد برکت علی سرکار نے فرمایا، جس کی قبر زندہ ہے بے شک وہ زندہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی رونقیں لگی ہوئی ہیں آپ کی قبر مبارک پر، روضہ اقدس پر۔ جمعرات کو تو ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو آج رش نہیں ہے لیکن لوگ موجود ہیں، آ جا رہے ہیں حاضری دینے کے لیے۔ تو وارث شاہ صاحب سرکار فرماتے ہیں، وارث شاہ وہ سدا ہی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ تو جن لوگوں نے نیک کمائیاں کی ہیں ان کی قبر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہتی ہے۔ اس پر لوگ حاضری دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو ان کی قبر پر لوگ آ کر تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کی قبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آباد شاد رہتی ہے، اور ان کا تذکرہ جو ہے
وہ لوگوں میں ان کی زبانوں پہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ مزار ہے، یہ مزار پر جو کبوتر ہیں تو یہ بہت سارے یہاں پہ کبوتر ہیں، لوگ یہاں پہ دانہ وغیرہ ڈال جاتے ہیں، تو یہ باجرہ وغیرہ کھا رہے ہیں۔ بہت پیارے اور خوبصورت کبوتر ہیں یہاں پہ۔ یہ سرکار کا روضہ اقدس ہے، مغلیہ دور کی تعمیر طرز پہ بنا ہوا ہے سارا دربار شریف۔ تو کبوتروں کی اس سائڈ پہ پیچھے قبرستان ہے، تو خوش قسمت لوگ جو ہیں ایسی قبرستان میں آتے ہیں جن کو یہاں پہ قبروں کے لیے جگہ ملی ہوئی ہے اولیاء کرام کے قدموں میں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے جن کی قبریں یہاں پہ ہیں۔ تو یہ قبروں کے سامنے پیچھے پہلے وضو کی جگہ ہے، پھر اس کے آگے قبرستان ہے۔ کبوتر جی اپنا دانہ وغیرہ کھا رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، تو میں نے سوچا ان کی بھی ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ درباروں پہ اکثر جو ہوتا ہے کہ یہ کبوتر وغیرہ پرندے وغیرہ جو ہیں، کبوتر خاص کر کے جو ہیں یہ اکثر درباروں پہ ہوتے ہیں۔ داتا حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دربار پر بھی بہت سارے کبوتر ہیں۔ یہ مغلیہ دور میں سرکار کا مزار شریف بنا تھا، تو مغل بادشاہ جو تھے، شہزادے تھے، تو آپ کے پاس ظاہری زندگی میں حاضر ہوتے تھے۔ کچھ لوگ بیعت بھی تھے، کچھ لوگ حاضری دینے کے لیے آتے تھے حضرت میاں میر سرکار کے پاس۔ جو اولیاء کرام کے پاس لوگ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کو فیض ملتا ہے، چاہے ظاہری زندگی میں ہوں چاہے ان کے پردہ کرنے کے بعد لوگ حاضری دیں۔ تو حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی سرکار نے فرمایا کہ فیض حاضر کو دیا جاتا ہے، جو بھی حاضر ہو تو اسے کوئی نہ کوئی فیض دیا جاتا ہے۔ تو جب میں یہاں پہ مسجد میں پہنچا تو میں لیٹ ہو گیا تھا، تو میں نے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ شامل ہوا، تو باقی ویڈیو میں نے نماز کے بعد بنائی تھی۔ یہ جی دوسرا گیٹ ہے باہر جانے کے لیے، تو ابھی آپ کو یہاں سے وزٹ کروا دی ہے میاں میر سرکار کے دربار کی۔ تو اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ پارٹ 1 ہے لاہور پر، تو پارٹ 2 جو ہے اس کی ویڈیو پھر نیکسٹ ٹائم بناؤں گا۔ یہ لاہور پر میں نے بنائی ہے، تو یہ انڈر پاس ہے، یہاں سے میں جا رہا ہوں گھر میں واپس، تو نہر کے ساتھ ہے، یہ نہر والی کنال روڈ ہے، انڈر پاس آ گیا، تو واپس گھر جا رہا ہوں۔ آج کی اتنی ہی ویڈیو کافی ہے، تو نیکسٹ جو ہے دوسری ویڈیو بناؤں گا لاہور پر، پارٹ 2 بناؤں گا، یہ پارٹ 1 ہے، تو آپ نے یہ دیکھی ہے تو آپ پلیز اس کو بھی دیکھیے گا، تو اس میں بھی لاہور کی اچھی اچھی جگہ جو ہیں آپ کو اس کی وزٹ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، تو اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور خوش رکھے اور دین دنیا میں کامیاب فرمائے، آمین، جزاک اللہ، السلام علیکم۔